اچھا اب جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیں کہ شہباز گل صاحب جو تشدد کا معاملہ ہے تو اس میں تو جو آئی جی اسلام آباد کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میں نے بھی دیکھ لی ہے، اور میڈیکل رپورٹس جو ہیں سوائے پہلی رپورٹ کے جو دوسری رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی کوئی تشدد نہیں ہے، لیکن جو جیل کا ریکارڈ ہے، اڈیالہ جیل کا ریکارڈ، وہ تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ جب یہ قیدی شہباز گل جو ہے جب اس کو لایا گیا اڈیالہ جیل میں تو 3 bruises اوور بیک 2 on لیفٹ سائڈ میئرنگ 6.5 سینٹی میٹر، اس کے بعد 4 سینٹی میٹر بروز اوور دی بیک آف دی لیفٹ ہینڈ، 3 bruises اوور دی رائٹ بٹک میئرنگ 6.4 and 3 سینٹی میٹر، 2 bruises اوور لیفٹ بٹک 4 and 6 سینٹی میٹر ایچ. تو بروزز کا مطلب یہ ہے کہ تشدد تو ہوا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن جو ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر ہو گئی ہے، اس میں جیل کا یہ سارا ریکارڈ بھی لگا دیا گیا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو یہ اب آپ اس کو آپ کیسے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کنٹراڈکشن ہے اور یہ معاملہ جو ہے اس کی باقاعدہ کہ انکوائری ہونی چاہیے؟ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اگر میں ٹائم دوں تو میں آپ کو سارا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وائنڈ اپ کر دوں. 8 تاریخ کو وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو 9 تاریخ کو FIR ہوتی ہے. 9 کے بعد جو ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ CRPC 24 آورز کے آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کرنا ہے. تو یہ 9 تاریخ ریسٹ ہوتے ہیں تو 10 تاریخ کو ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 24 آورز. تو شہباز گل صاحب جن مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں کوئی کمپلینٹ نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے. مجھے PTI والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمر سے وہ میں آگے بتاتا ہوں، میں جس لیے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، میں اس کو کمپلیٹ آپ کو بتاتا ہوں. 10 تاریخ کو وہ کوئی نہیں کہتے جی مجھ پہ کوئی، اور وہ 2 دن کا ریمانڈ جو ہے 10 سے 12 تک دے دیتے ہیں. اگر پہلے دن وہ کہتے ہیں جی مجھے ریسٹ کر کے یہاں سے لے وہاں لے جائے گا، تو انہوں نے مجسٹریٹ کو کوئی اپلیکیشن دی ہے، کوئی درخواست وہاں پہ دی ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے وہ پہلے دن مجسٹریٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ریمانڈ ریفیوز کر دیتا، لیکن انہوں نے کوئی وہاں پہ کمپلینٹ نہیں کی ہے کہ جی دو ہے. اب جب 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے تو اس کے بعد جب ان کو 12 تاریخ کو دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس 2 دن لیا تو اس میں یہ ہوا ہے کہ میں آئی واز پریزنٹ دا کورٹ. تو انہوں نے جو پولیٹیکل لوگ ہیں چودھری وفاد صاحب اور ان کے جو MNA ہے، یہ ان کی ملاقات ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا جی اس کی کڑی کھولیں، اور مجسٹریٹ صاحب نے کہا جی اس کی کڑی بھی کھول دیں. اور انہوں نے وہاں پہ کورٹ کے اندر ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا جی آپ جو ہے شور شرابہ کریں اور کہیں کہ مجھے تشدد جو ہے مجھ پہ. پھر اس نے یہ قمیض اٹھائی، میں نے خود قمیض کے اوپر، تو جس طرح آدمی زمین کے اوپر لیٹتا ہے نا، ہو سکتا ہے زمین کے اوپر لیٹا وہ، میں اس پہ ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ زمین کے اوپر فرش کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اس طرح اس کو کوئی بروز اوپر نہیں تھا پیٹ کے. یہ جو اڈیالہ جیل کا ریکارڈ میں آپ اس کو آگے بتاتا ہوں. اب جب اس کو آگے میری پوری سن لینا، 12 تاریخ کے بعد اس کو جیل بھیج دیا گیا، تو اسی وقت جو ہے ہم نے اس آرڈر کے خلاف ریویژن فائل کر دی. وہ میں پورا آپ کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جمعے کا دن تھا، فرائیڈے، 12:20 پہ ہم نے ریویژن فائل کی. تو جج صاحب نے کہا جی حالانکہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ 12:30 پہ ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیے ٹائم پرسکرائبڈ ہے. انہوں نے کہا جی میں آج ہی ریویو کو سنوں گا، آپ 2 بجے آ جائیں. ہم نے بڑی ریکویسٹ کی جی خدا کے لیے آپ ایک صبح سیٹرڈے پہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے آج ہی سننا ہے، آج ہی فیصلہ کر. انہوں نے ریویژن ڈسمس کر دی. ریویژن ڈسمس کی تو ہم نے سیٹرڈے کے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ریویژن کے خلاف ریٹ پٹیشن فائل کر دی. وہ ہماری ریٹ پٹیشن لگتی ہے 15 تاریخ کو، منڈے کو. اس میں جج صاحب کہتے ہیں یہ میں آج ہی آرڈر کروں گا. آج ہی پھر انہوں نے دوبارہ دیا آرڈر کہ جی آج ہی جو ایڈیشنل سے جج ہے زیبا صاحبہ یہ کیس سنیں اور آج ہی ڈیسائیڈ کریں. پھر انہوں نے 48 سر یہ ساری ڈیٹیل تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو جیل کا ریکارڈ ہے اس میں تو بروزز ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جس 12 تاریخ کو جب ان کو جیل جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا کسٹڈی، تو سب سے پہلے انڈر دا لا یہ ہے کہ جیل کا سپرڈینٹ جس بندے پہ تشدد ہو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایکسیپٹ کر لیا بندے کو تو پھر تو جیل سپرڈینٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ تشدد ہوا ہے. تو اس میں جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پرسنلی طلب کیا، میں نے بھی جیل سپرڈینٹ کو بتایا، ڈاکٹر ساتھ آیا تھا، میں نے کہا جی آپ کا ریکارڈ کدھر ہے؟ تو جب جج صاحب نے کہا جی آپ نے ریکارڈ نہیں لایا تو میرا علاج کرنے کے لیے آپ آئے، یہ آپ کو بتایا نا. تو اس نے کہا جی یہ کوئی تشدد نہیں ہوا. اور اس رپورٹ میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ان سے کوسچن کیا گیا، آئی جی والی رپورٹ میں لکھا گیا، آئی جی والی، کہ جی آپ ڈاکٹر بتائیں. ڈاکٹر نے کہا جی ہمیں تو اس نے کچھ، وہ جس سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری تھی کہ رپورٹ کرنا ہے وہ اس کو انہوں نے ٹرانسفر کروا دیا. اور انہوں نے کہا جی رجسٹر کے اندر درج کرنا پڑتا ہے کہ اس بندے کی. اچھا اب احمد اویس صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب کے بیرسٹر قاسم علی چوہان صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ڈاکومنٹس فائل کیے ہیں جو جیل کا ریکارڈ ہے. اس کے مطابق تو تشدد ہوا ہے، لیکن یہ اب بتائیں نا کہ وہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا اگر اس نے نہیں بتایا ایڈیشنل سیشن جج کو یا اسلام آباد پولیس کو، تو کیا یہ وہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ اور اس نے ایک ایسے قیدی کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا
जिस के बारे में जेल के डॉक्टरों ने बताया कि इस पर तशद्दुद हुआ है। देखिए, बात यह है कि ये वो रिकॉर्ड तो उनके पास था, और जिस वक्त वो मैंने कासिम साहब ने मुझे खुद भी बताई ये बात कि ये उस वक्त उसने ये जिक्र नहीं किया, और जब मैंने इससे पूछा कि भाई तुम्हारे भाई उसका वो जो एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें जब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उसको जब आप जेल में लेना होता है तो आप उसकी मुआयना करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो डिटेल दिखाओ मुझे। और उसमें से कहता जब मैंने खुद देखा, मैंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं दिया अंदर, तो उन्होंने कहा जी अभी देते हैं। फिर कह रही है जज से परमिशन ली के जनाब ये लेके आए हैं, ये मैं इसकी अभी प्रिंट आउट निकलवा के इनका बकायदा आपको हैंड ओवर करता हूं। और इन्होंने हैंड ओवर करवाया वहां पर, और उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर भी लाके वो है उसकी तस्दीक भी कराई गई। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है बात। अच्छा, ये मैं आपको ये जो फैक्ट इसकी मैं एक बात कहूं, जी देखो उसके अलावा इनको पिम्स में मेडिकल 3-4 बोर्ड बने। मेरी राय में हो सकता है गलत हो, इन्होंने जेल का रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया बाद में, जब इनको पता चल गया कि ये दोबारा जब पिम्स भी चला गया, मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट के, क्योंकि जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, तो इन्होंने जब अगर ये सही होता ना तो पहले दिन बताते। और पहले दिन एक बात सर, इस जब 12 को आया ना, इससे कोई एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को नहीं दिया कि आप पिम्स के मेडिकल बोर्ड की बात करें, यकीनन उसमें सारे डॉक्टर्स काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये भी तो एक डॉक्टर नुमानुल हक साहब जो है मेडिकल ऑफिसर हैं सेंट्रल जेल रावलपिंडी के, उनके दस्तखत है। मैं एक प्रिजम्पशन में बात करूं, हो सकता है अगर ये चीज ठीक होती तो ये उस दिन जब वो पर्सनली आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश कर देते।